اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین اکرام، آج ہم شمائل ترمذی کا 12واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا سبق جو ہے یہ 2 بابوں پر مشتمل ہے۔ ہمارا پہلا باب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر بسر کے حوالے سے ہے، اور دوسرا باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع مبارک کے بیان میں ہے۔ جی ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر بسر کے بیان میں یہ باب شمائل کے موجودہ نسخوں میں 2 جگہ ملتا ہے، ایک یہاں دوسرے اواخر کتاب میں، لیکن 2 جگہ مذکور ہونے کی کوئی خاص وجہ نہیں، اس لیے بعض نسخوں میں ہر 2 باب کی احادیث کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے۔ تاہم چونکہ اکثر نسخوں میں 2 جگہ پایا جاتا ہے، اس لیے یہ توجیہ کی جا سکتی ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود اس جگہ صرف نفس تنگی کو بیان کرنا ہے، اور اس جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگی کی حالت میں جو چیزیں استعمال یا نوش فرمائی ہیں ان کا ذکر مقصود ہے۔ اسی وجہ سے یہاں صرف 2 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، اور اس جگہ زیادہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں اس چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو کہ گزشتہ باب میں جو لباس میں بعض ایسی چیزیں گزری ہیں، جیسا پرانی لنگی یا تنگ آستین کا جبہ وغیرہ جو عام معمول کے خلاف تھا، یہ اس وقت کی عام تنگ حالی کی وجہ سے تھا کہ ابتداً عسرت زیادہ تھی۔ پس الفاظ ترجمہ کے اگرچہ ایک لیکن مقصود علیحدہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں 2 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمہ کا مفہوم ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، ان پر ایک لنگی اور ایک چادر تھی، وہ دونوں کتان کی تھیں اور گیروی رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک سے ناک صاف کیا، پھر تعجب سے کہنے لگے کہ اللہ اللہ، آج ابو ہریرہ کتان کے کپڑوں سے ناک صاف کرتا ہے، اور ایک وہ زمانہ تھا کہ جب میں ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے درمیان میں شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا، اور لوگ مجھے مجنون سمجھ کر میری گردن کو پاؤں سے دباتے تھے، اور حقیقتاً مجھے جنون وغیرہ کچھ نہیں تھا، بلکہ شدت بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہو جاتی تھی۔ فائدہ: کتان ایک عمدہ قسم کا کپڑا ہوتا ہے۔ صاحب لغات الصراح نے لکھا ہے کہ ایک باریک قسم کا کپڑا جو گھاس کے چمڑے سے بنتا ہے، اور صاحب محیط اعظم نے لکھا ہے کہ کتان کو ہندی میں السی کہتے ہیں، اس کی چھال سے کپڑا بھی بنا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو پاؤں سے دبانا اس وجہ سے تھا کہ اس زمانہ میں مجنون کی گردن پاؤں سے علاجاً دبائی جاتی تھی کہ افاقہ پاوے۔ اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں اس لیے ذکر کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خواص خدام کا جب یہ حال تھا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی کا حال خود معلوم ہو گیا کہ یہ حضرات اہل صفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان شمار ہوتے تھے، اور جو کچھ آتا تھا وہ ان حضرات پر تقسیم ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آیت کے متعلق کچھ تحقیق کیا، وہ بتا رہے تھے اور میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ چل نہ سکا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ آج مسلمانوں کی تنگ حالی کا شور ہے، اور روٹی کا سوال اتنا اہم ہے کہ اس کی خاطر ہر قسم کی بددینی کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا ان حالات کے اشیر بھی ہمارے حالات ہیں؟ اور یہ حضرات ان مصائب پر بھی کسی قسم کی دینی بداہنت برداشت نہ کر سکتے تھے۔ حدیث نمبر 2
حدیث نمبر 2 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی روٹی اور گوشت سے شکم سیری نہیں فرمائی مگر حالت زفاف پر۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بدوی سے زفاف کے معنی پوچھے تو اس نے لوگوں کے ساتھ کھانے کے معنی بتائے۔ زفاف کے معنی خفی تھے، چنانچہ اب بھی اہل لغت اس میں مختلف ہیں۔ اسی وجہ سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بدوی سے دریافت فرمایا۔ اجتماعی حالت میں پیٹ بھر کر کھانے کا مطلب بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ اگر کسی جگہ دعوت وغیرہ میں نوبت آتی تو شکم سیر ہو کر نوش فرماتے، ویسے کبھی نوبت نہ آتی تھی۔ اس پر بعض علماء نے بڑے زور سے رد فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایسے امر کی نسبت کرنا جس کو اگر آج کسی کی طرف نسبت کیا جائے تو سخت ناگوار ہو، نہایت بے ادبی کی بات ہے۔ مگر بندہ ناچیز کے نزدیک اس مطلب میں کوئی معنی نہیں، اس لیے اس زمانہ میں اگر کسی کی طرف اس امر کی نسبت کی جاتی ہے کہ اپنے گھر پیٹ بھر کر نہیں کھاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص بخیل ہے، اور اس زمانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا اہام نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت کی تنگ حالی معلوم ہے کہ کئی وقت مسلسل فاقوں کی نوبت آتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخا اور جود یہ کہ جو ہدیہ میں کہیں سے کچھ آ جاتا تھا وہ اصحاب صفہ پر تقسیم کیا جاتا تھا۔ ایسی صورت میں پیٹ بھرنے کی نوبت کہاں آ سکتی تھی؟ لیکن شراح حدیث اس مطلب کو غلط بتاتے ہیں اور ان کا ارشاد حجت ہے۔ اس لیے اگر یہ مطلب غلط ہو تو اللہ جل شانہ اپنے لطف سے معاف فرمائیں۔ بالجملہ جن علماء نے اس مطلب کو ناپسند فرمایا ہے وہ حدیث کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حالت میزبانی میں تو شکم سیر ہو کر نوش فرماتے تاکہ مہمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلد نہ اٹھ جائیں اور بھوکے نہ رہیں۔ نیز اس وقت جب کہ آپ کے یہاں کوئی مہمان ہوتا تھا تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود عسرت اور تنگی کے بھی فکر فرما کر کچھ نہ کچھ مہیا فرماتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ مجمع کے ساتھ کھانا مراد ہو۔ عام ہے کہ اپنے گھر ہو یا کسی دوسری جگہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کھینچ لینے کے بعد مجمع کا ہاتھ کھینچ لینا بدیہی ہے۔ تنبیہ: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم سیر ہونا جس جگہ وارد ہوا ہے ان سب مواضع میں وہی 2/3 پیٹ بھر کر نوش فرمانا مراد ہے کہ یہ حالت بھی حالت مہمانی میں ہوتی تھی، ورنہ بالکل شکم سیر ہونا کسی وقت بھی نہیں ہوتا تھا، نہ حالت مہمانی میں نہ حالت تنہائی میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔